احمد بلال محبوب صاحب، اس ملک میں ایسا ہوتا رہا ہے، گورنر راج لگتے رہے ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ 2009 میں پیپلز پارٹی نے پنجاب میں گورنر راج لگایا تھا، اور ویسے ان 3-3.5 سالوں میں کراچی میں ہم یہ آوازیں سنتے بھی رہے ہیں، کبھی وہ 190 کی بات ہوتی تھی، 199 کی بات ہوتی تھی۔ ایک وزیر داخلہ کی طرف سے یہ تجویز آنا کیا حکومت کا فیلئر ہے چیزوں کو ہینڈل کرنے میں، یا کچھ اور نظر آتا ہے آپ کو؟ بہت شکریہ راجہ صاحب۔ دیکھیں 2009 کی جو مثال دی ہے شیخ رشید صاحب نے، وہ بڑی معنی خیز ہے۔ 2009 میں جب پنجاب میں گورنر راج لگا تھا تو پھر کیا ہوا تھا؟ کیا اس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ گین کر لیا تھا؟ نہیں۔ کیا اس کے نتیجے میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی پاپولر ہو گئی تھی اور پھر انہوں نے اگلا الیکشن جیت لیا تھا؟ یا ان کی رہی سہی جو عزت تھی وہ بھی خاک میں مل گئی تھی؟ میرے خیال میں ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ جو 2009 کا واقعہ ہے اس سے میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کے وقار کو نقصان پہنچا تھا، فائدہ نہیں ہوا تھا۔ تو اب بھی یہ جو مشورے دینے والے لوگ ہیں نا، ان کا تو سٹیک ہی کوئی نہیں ہے نا، ان کی سیٹ ایک ہے، ان کا کیا نقصان ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ ایک سیٹ کا نقصان ہوگا۔ یہاں تو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اور آج کی نہیں ہے، کل کو بھی، مستقبل بھی ان کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ یقیناً کئی بار سوچیں گے اور ایسی ریش قسم کی تجاویز کو ڈسکریج کریں گے۔ میرا تو خیال ہے آج ٹیلی ویژن کے اوپر فواد چودھری صاحب کو اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ میٹنگ میں ہوئی بات ہو گئی، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سے کان کھڑے ہو جائیں گے، بہت سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور دیکھیے سندھ ایک بڑا سینسیٹیو سا صوبہ ہے، وہاں پہ ایک دوسرا معاملہ مرکز اور صوبے کے درمیان تعلقات کے بھی کچھ پہلو ہیں جن کو بڑی مشکل سے ٹھنڈا کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں نہ کرنی چاہیے، نہ ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے ملکہ بخاری صاحبہ جس قسم کی شخصیت ہے، انہوں نے بالکل نپے تلے الفاظ میں بالکل وہی بات کہی جو ان کو کہنی چاہیے تھی۔ اور آئی ہوپ کہ پارٹی ایز اے ہول اس قسم کی چیزوں کو ریجیکٹ کر دے گی اور اس کی تردید کر دے گی واضح طور پہ کہ ایسی کوئی چیز زیر غور نہیں ہے۔ احمد بلال محبوب صاحب، ایسی تردید نہیں آئی، وزیر اعظم صاحب نے نہ ہاں کی نہ کی، جیسے فرما رہی ہیں محترمہ، تو یہ تردید نہیں ہے۔ لیکن چونکہ شیخ رشید ایک انڈیویجول نہیں ہے، وہ وقت کے وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے کل اجلاس بھی طلب کر لیا ہے اس معاملے پہ سمری بنانے کے لیے۔ پھر تو میرا سوال بنتا ہے نا کہ آخر شیخ رشید پھر کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ شیخ رشید صاحب کی جو زبان ہے وہ پچھلے چند دنوں میں بہت زیادہ تلخ اور سخت ہو گئی ہے۔ وہ اپنی ہر گفتگو میں کچل دیں کے الفاظ بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ ایک بار پھر تاریخی حوالہ دیتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا 1977 میں کچھ اس قسم کے بیانات غلام مصطفیٰ کھر صاحب نے دیے تھے، اور اس کا نتیجہ بھی آپ جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا تھا۔ خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اس قسم کی باتیں کی، اور اس کے نتیجے میں اس ملک کا پوری بساط لپیٹ دی گئی۔ تو شیخ رشید صاحب کو وزیر داخلہ ہونے کی حیثیت سے بہت محتاط زبان استعمال کرنی چاہیے، اور اگر کسی اور سے نہیں تو ملکہ بخاری صاحبہ سے ہی، جو آج انہوں نے ابھی تک گفتگو کی ہے آپ کے سامنے ہے، کہ اس طرح سے گفتگو کرنی چاہیے ہر ذمہ دار شخص کو، محتاط الفاظ میں، نپے تلے الفاظ میں۔